اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ سورہ البقرہ طلاق اور عدت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اب یہاں سے ان عورتوں کی عدت کے احکام بیان ہوں گے کہ جن کے خاوند فوت ہو جائیں تو وہ عدت کتنی گزاریں گی، اور عدت کے بعد جو ان کے لیے نکاح کرنا حلال ہے ان آیات کے اندر ان کا ذکر ہوگا۔ جن عورتوں کے خاوند مر جائیں تو ان کی عدت ہے 4 ماہ اور 10 دن۔ اب 4 ماہ 10 دن جب گزر جائیں تو پھر اب وہ اپنے بارے میں کوئی شادی کا فیصلہ کرتی ہیں تو میت کے ورثاء کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو روکیں، کیونکہ اگر وہ اس کو روکیں گے تو اس کا حق ضائع ہوگا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ دیں اپنی بیویاں، یتربصن بانفسہن، تو وہ روک کر رکھیں گے اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر 4 ماہ وعشرہ اور 10 دن، فإذا بلغن اجلہن، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، اپنی عدت پورا کرنے کے وقت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کچھ بھی حرج نہیں ہے، تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے، یعنی تمہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، فیما، اس بات کے اندر، فعلن فی انفسہن، کہ جو بیوہ عورتیں اپنے ذات کے بارے میں کچھ فیصلہ کریں، بالمعروف، شریعت کے مطابق۔ شریعت کے مطابق اگر بیوہ عورت کوئی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، اب کف کے اندر اگر شادی کر رہی ہے تو پھر تمہیں اس کو روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، یاد رکھو واللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس چیز کا استحضار تم نے اپنے دل میں رکھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کریم تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جب اللہ کریم تمہارے اعمال سے باخبر ہے تو اللہ کریم نے جب ان کو اجازت دے دی ہے تو اب تم نے کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا، کوئی ایسا اس کے ساتھ سختی، شدت، کوئی تانے وغیرہ اس کو نہیں دینے کہ جس سے وہ نکاح سے رک جائے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ یہاں سے ان لوگوں کے لیے احکام بیان ہو رہے ہیں کہ جو بیوہ عورت کے ساتھ یہ نیکی کرنا چاہتے ہیں کہ اب اس سے نکاح کر لیں۔ اب جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی تو اس کو نکاح کا نہیں کہنا، کیونکہ وہ بھی غم کے اندر ہے، تو غم کے اندر اس کا نکاح کا تم پیغام دو گے تو اس کے غم میں اور اضافہ ہوگا کہ وہ پریشان ہے، اور دوسری طرف آپ اس کو خوشی کا کہہ رہے ہو تو اس کا دل اس سے دکھے گا۔ لیکن اگر کوئی نکاح کے پیغام کا اشارہ کنایا ہے، جیسے کوئی بندہ کہے کہ میں بھی اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی نیک عورت میرے گھر میں آ جائے کہ میرا گھر آباد ہو جائے، تو ایک اشارہ سا اس کے ذہن میں چلو گزر جائے کہ میں بعد یہ نکاح کا متمنی ہے، بعد میں نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ولا جناح علیکم، تم پر کوئی بھی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ عرضتم بھی، کہ جو تم اشارے کنائے میں بات کرو، من خطبۃ النساء، عورتوں سے نکاح کے پیغام کے بارے میں، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اس بات کو اپنے دل میں چھپا رکھو، یا تو یہ کہ دل میں یہ بات چھپا رکھو کہ میں اس سے نکاح کر لوں گا، یا کوئی تعریض اگر کوئی اشارہ کنایا کر دیا تو اس پر بھی کوئی تنگی نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اب اللہ کریم کو تو یہ معلوم ہے کہ تم اس کا تذکرہ کر دو گے، تم سے صبر نہیں ہوگا۔ علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ انکم ستذکرونہن، کہ بے شک تم ان سے اس چیز کا تذکرہ کر دو گے، ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، یعنی اگر تعریض کر دی، ان کی طرف اشارہ کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی حالت معلوم ہے کہ بندہ جلد بازی کرتا ہے، کہ جلد بازی میں اس کو کہہ دے گا، لیکن یہ ہے کہ خفیہ کوئی بات نہیں کرنی ہے، جو بھی ہو سامنے سامنے بات کرنی ہے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں مگر یہ ہے کہ شریعت کے اور دستور کے مطابق کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو، تو وہی تعریض نکاح ہے، کوئی اشارہ وغیرہ کر دے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ کو پکا نہ کرنا، یعنی نکاح نہ کرنا یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلا،
عدت اپنے وقت مقرر کو پہنچ جائے، 4 ماہ 10 دن جب تک گزرے تو اتنی جلدی نہیں کرنی ہے کہ نکاح کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ وَعْلَمُوا، جان لو کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ اللہ کریم تمہارے دلوں میں جو ہے وہ اس کو خوب جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، پس تم اسی سے ڈرو۔ جب اللہ کریم کا تمہارے دل میں استحضار ہوگا کہ میرے ظاہر و باطن کو وہی جانتا ہے، اور میری زندگی کے ایک سانس سے لے کر ایک بال کی زندگی تک کے اسی کے ہاتھ میں فیصلے ہیں، میرے نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی انسان میرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو تم نے اپنے دل میں اللہ کا استحضار پیدا کرنا ہے اور اس کے احکام کو پورا کرنا ہے سنت کے مطابق، تو اس سے ہی ڈرنا ہے، لوگوں سے بھی ڈرنا نہیں ہے۔ وَعْلَمُوا، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ کی ذات بہت بخشنے والی ہے، حلیم حوصلے والی ہے، حلم والی ہے۔ تو اللہ کی ذات بخشنے والی ہے اور حوصلے والی ہے، تو تم بھی حوصلے سے کام رکھو، جلد بازی نہ کرو۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔